حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ یوم عاشوراء کی رات میں عبادت کیا کرتے تھے اور روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی ہے۔ آج سے اس شروعات نہیں، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے لوگ قریش کافر ہو چکے تھے مگر عاشوراء کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے وہ کفر میں چلے گئے تھے، شرک میں چلے گئے تھے، اس کے باوجود بھی عاشوراء کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ مکہ والوں کا یہ معمول تھا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن 10 محرم کا روزہ رکھا اور حکم ارشاد فرمایا کہ اس روزے کا، تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ آخر اگلا سال نہ آنے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، اس لیے ہم مسلمان 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث مسلم ہے۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت۔ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشوراء 10 محرم کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ یہودی عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ 10 محرم کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فرعون کی قید سے آزاد کروایا اور پھر شیطان پانی میں غرق کر دیا تھا، لہذا اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی امت عاشوراء کا روزہ رکھتی تھی اور امت محمدیہ کو 9 اور 10 یا پھر اور 11 کا روزہ رکھنا ہے تاکہ یہود اور نصارہ سے مشابہت نہ ہو اور اس کی مخالفت ہو۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔